الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان الصلاۃ والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور بے حد درود و سلام امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما خواجہ بطحا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہیں، جن کے طفیل رب العالمین نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے، صفے باندھے کھڑے ہیں حور و ملائک، کوئی نغمہ سا گایا جا رہا ہے۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصائل محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، پیغام اسلام کے چینل سے مجھے سننے اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین نے اپنی مقدس اور غالب کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس واقعہ کا ذکر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ 15ویں سپارے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمینی معراج کا ذکر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک پاک ہے وہ ذات، اللہ اکبر جل شانہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد باہر چاروں اطراف میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ یہ سیر اس لیے کرائی کہ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں لنریہ من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھلائی جائیں، بے شک وہ بہت سننے اور بہت دیکھنے والا ہے۔ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اولیاء اللہ، علماء ربانیین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے تھوڑے سے حصے کو بہت لمبا فرمایا۔ کچھ کہتے ہیں 18 سال، کچھ کہتے ہیں 1800 سال، اور کچھ کہتے ہیں 18,000 سال کی معراج تھی۔ یہ علماء ربانیین کے اقوال ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب،
کہ بہت زیادہ زمانے کو تھوڑے وقت میں سمیٹ لیتا ہے اور بہت تھوڑے وقت کو بہت زیادہ زمانے کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے۔ اس کی قدرت سے یہ بعید اور دور نہیں ہے۔ تو یہ زمینی سیر جو ہے یہ 15ویں سپارے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مبارک جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کرنا جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشمے سر سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا اپنے محبوب پر وہ عظیم احسان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ مقام، شان اور یہ عظمت نہیں عطا فرمائی۔ سارے نبی کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے تشریف لائے، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت تمام نے جبریل امین علیہ السلام سے سن کر یہ بات کہی کہ لا الہ الا اللہ ہو، کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنے چشمے سر سے، اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی زیارت کروائی۔ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ 33 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھوں سے معراج ہوئی، اور ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے معراج ہوئی۔ وہ معراج جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ یہ زمینی سیر تھی، یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف خانہ کعبہ سے چلے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 رجب المرجب کی رات کو جبریل امین کو فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام جو ہے وہ دو، ان اللہ تعالی یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل جاؤ اور جا کر میرے محبوب کے پاس میرا پیغام جو ہے وہ میرے محبوب کو سناؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور میں آپ کو لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام 70,000 ملائکہ کے ساتھ، اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ میکائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی 70,000 ملائکہ تھے۔ یوں 1,40,000 ملائکہ اور مقربین ملائکہ، سید الملائکہ سیدنا حضرت جبریل امین علیہ السلام اور سیدنا حضرت میکائیل علیہ السلام جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ہمشیرہ، ان کے گھر میں آپ کمرے میں اکیلے ہیں، اندر سے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رب العالمین میں کس طرح تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل مکان کی چھت سے سوراخ کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور میرے محبوب کے تلوے چوم کر میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا سلام پہنچاؤ، اور میرے محبوب کو بیدار کر کے میرے محبوب کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جب اس طرح جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمان مبارک کھولی، جبریل امین علیہ السلام نے سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہنچایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم سے غسل فرمایا،
اور بعض روایات میں ہے کہ جنت حوض کوثر کے پانی سے وضو فرمایا، اور بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اور شق صدر کی یہ روایت مضبوط ترین روایت ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے اور براق 40,000 براق میں سے ایک براق کا انتخاب کیا گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں پریشان تھا کہ شاید میری باری آ جائے۔ اسی براق کو جبریل امین علیہ السلام نے منتخب کیا۔ وہ گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، اس کا سر انسانی سر کی طرح تھا، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے آقا اس پہ سوار ہوئے۔ جب میرے آقا سوار ہوئے تو علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ اس وقت رات کا حصہ تھا، اور رات کے اس حصے کے اندر جب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام بیدار ہوئے، اس چلنے لگے، تاجدار انبیاء علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے رکاب پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی، اور یوں شاعر نے اس منظر کشی کی ہے۔ شاعر کہتا ہے باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، کون جاتا ہے سلطان دنیا دی، کس طرف عرش پر ساتھ حق کے کریم، لینے آئے یہ قوم روح الامین، کیا وصال خدا آج کی رات ہے، اتنے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جن کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلب میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف چلے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت اور عالم ذات خداوند قدوس کے وہ نظارے معراج کی رات کو کیے کہ جو آپ سے پہلے کسی نبی، کسی اولی العزم پیغمبر اور کسی رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائے، لیکن وہ سارے عجائبات امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ہٹا دیے گئے، اور آپ کو وہ ہٹا کر میرے امام الانبیاء نے اپنے رب کا دیدار عرش عظیم پر جا کر کیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی میں پہنچے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام نے اٹھ کر استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امامت کا مصلی خالی ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے اذان پڑھی، اور پھر اللہ اکبر خود ہی جبریل امین علیہ السلام نے تکبیر پڑھی، اب امامت کا مصلی خالی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر موجود ہیں۔ امامت کا مصلی خالی ہے تو اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آپ کا دامن پکڑا اور آگے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور فرمایا آپ کے علاوہ آج کوئی بھی امامت نہیں کرائے گا، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امامت فرمائیے۔ آپ نے 2 رکعت نماز جو تھی وہ پڑھائی، اور پھر جلیل القدر انبیاء علیہ السلام نے اپنے خطبے ارشاد فرمائے۔ آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، اور میری امت کو تمام امتوں سے بہترین امت قرار دیا ہے، اور مجھے تمام نبیوں کا سلطان اور سردار اور امام بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے صدقے سے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مبارک ختم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب معراج کی دوسری جو منزل ہے وہ
اس کا آغاز کیا۔ جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور تمام اللہ کے فرشتے جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں چل رہے تھے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام پہلے آسمان پہ پہنچے۔ پہلے آسمان پر پھر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور تمام آسمان کے عجائبات جو تھے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظارہ کروایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے ہر چیز کے متعلق عرض کی، بتایا کہ یہ رب العالمین کا فلاں نظام ہے، یہ فلاں ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور اسی طرح جلیل القدر انبیاء چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، اور تمام آسمانوں کے عجائبات جو تھے ان کا مشاہدہ اور نظارہ فرمایا۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ پہنچے۔ یہ جبریل امین علیہ السلام کی آخری حد ہے، یہ فرشتوں کا آخری بارڈر ہے، اس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے متعلق بتایا کہ یہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اس کے اندر ایک مرتبہ جو فرشتہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی، اور ہر روز 70,000 فرشتے جو ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، جس طرح آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے، اسی طرح بیت المعمور کے اندر آپ فرشتوں کی امامت فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کے اندر فرشتوں کی امامت فرمائی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اسے آگے بڑھے تو جبریل نے جو براق پیش کیا تھا، جہاں پر اس کی نظر پڑتی تھی وہاں پہ اس کا قدم جاتا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے آگے نہ براق جا سکتا ہے اور نہ میں جا سکتا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر جل شانہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے عرض کی، لو دنوت عن ملتی لترکت، عرض کی یا رسول اللہ، اگر میں ناخن کے پور کے برابر آگے جاؤں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سے جلوے ہیں، میرے آگے جانے کا مقام نہیں ہے، میں آگے اس سے جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام جو تھے، اس سے آگے جو تھے وہ خود میرے آقا تشریف لے گئے، آگے جبریل امین علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے رف جو تھا وہ سبز تخت وہ پیش کیا گیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں اس سبز تخت پہ جو تھے سدرۃ المنتہا سے آگے چلا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آپ سے ایک عرض ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجیے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے ساتھ تم آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا دامن پکڑا اور ایک قدم آگے بڑھے تو جبریل کا جسم جو تھا وہ چڑیا کی مثل چھوٹا سا ہو گیا۔ جبریل کے کتنے پار ہیں؟ حضور نے فرمایا تمہارے کتنے پار ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے 600 پار ہیں۔ اور جبریل عرض کر دیا، اگر میں اپنے 2 پروں کو کھولوں اور اس کے اندر زمین و آسمان آ جاتے ہیں، سما جاتے ہیں، اور پھر میں ان کو مروڑا دوں تو یہ زمین و آسمان جو ہے سارے ختم ہو جائیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے 600 پر ہیں۔ 600 پروں کی طاقت کا مالک جبریل امین علیہ السلام، جو سدرۃ المنتہا سے ایک نینو سیکنڈ سے پہلے تحت صراط پر کئی مرتبہ 70 مرتبہ سے بھی زیادہ آ جا سکتا ہے، وہ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، میری ایک عرض ہے، جب آپ مقام وصل میں ہوں تو میری عرض اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بتاؤ۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے درخواست عرض کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکم دے قیامت کے دن کہ میں اپنے نورانی پر جو ہے وہ پل صراط پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی روح تڑپی، آپ فرماتے ہیں رضا پل سے اب تو وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم
صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا جبریل میں تمہاری یہ عرض جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور عرض کروں گا۔ اور پھر مقام وصل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ جن کے لیے پل صراط سے گزرتے وقت جبریل امین علیہ السلام تمام نوری فرشتوں کے سردار جو ہیں وہ اپنے پر بچھائیں گے، اور پھر ہم گناہگار جبریل امین علیہ السلام کے پروں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کی امت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے متعلق قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ حضور کے صحابہ وہ صحابہ تھے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو گیا، وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو گئے، اور ان کا رب جو تھا وہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام رف پہ سوار ہو کر رف پہ بیٹھ کر آگے گئے۔ پھر ایک منزل آئی کہ رف جو تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ایک نور کا آلہ جو تھا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حضور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قدم اٹھاتا تھا، جتنا فاصلہ حرم مکہ سے وہاں تک طے ہوا تھا اتنا فاصلہ ایک قدم میں طے ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے سے آواز آتی تھی ادنو منی، ادنو یا احمد، ادنو یا خیر البریہ، ادنو یا محمد، اے محمد میرے قریب آئیے، اے احمد میرے قریب آئیے، اے پوری کائنات سے بہترین میرے قریب آئیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آواز سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کی صورت میں آتی تھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہوا کہ آگے سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے وہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اللہ کے قریب ہوئے، اللہ نے فرمایا دنا، اے محبوب آپ ٹھہر جائیے، اب میں اپنی شان آپ کا آگے بڑھ کر استقبال کرتا ہوں۔ ثم دنا، حضور ٹھہر گئے دنا کے مقام پر، فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو تھی اس نے آگے بڑھ کر اپنے محبوب کا استقبال فرمایا، اور شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس نے اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس نے چشم سر سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے وہ تجھے دیکھ لے، جو مجھے دیکھ لے تجھے دیکھ لے، وہ مجھے دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے چٹی دودھ ستائی دی رات نوری، چند رجب شریف دا جان آیا، لے کے سکھ سنیڑے سجنا دے تے جبریل امین بلان آیا، آؤ سامنے بیٹھ کے ہون گلاں، اسے واسطے نال لے جان آیا، او گنہاریاں پلیاں امتاں دے سارے عیب گناہ بخشان آیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں وراء الورا ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور لاکھوں فرشتوں کو بھیج کر اپنے پاس اپنی بارگاہ میں بلایا، اپنے عرش عظیم پہ بٹھایا، اپنے سامنے اپنا جلوہ دکھایا اور فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے محبوب ہم نے نوح علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام بھیجا ہے، سلام علی موسیٰ و ہارون، ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی اپنا سلام بھیجا ہے، سلام علی الیاسین، سلام قولا من رب الرحیم۔ لیکن اے محبوب ہم نے ان کو ان کی شان کے مطابق سلام اپنا فرمایا ہے، اور آپ کو آپ کی عظمت اور مقام کے مطابق اپنا سلام فرمایا ہے۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ التحیات جو نماز کا مکالمہ ہے یہ عرش عظیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے ایک بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری التحیات جو ہے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ حضور نے فرمایا یا اللہ میری تمام بدنی مالی جانی عبادات تیری ذات کے لیے. اللہ اکبر جل شانہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 90,000 کلام جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کیا. 30,000 کلام ایسا ہے کہ جو شریعت بن گیا وہ آلے کو بتانے کی اجازت ہے. 30,000 ایسا ہے کہ جو خاص کو بتانے کی اجازت ہے عام کو نہیں. اور 30,000 ایسا ہے جو اللہ اور اللہ کے محبوب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت. اللہ اکبر کہ میں نے اپنے رب کو بڑی ہی حسین و جمیل صورت کے اندر دیکھا ہے. اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے رب کو دیکھا کہ نہ آنکھیں چدھیائی نہ حد سے بڑی اپنے رب کا نظارہ اپنے سر کی آنکھوں سے کیا. اللہ اکبر. اور عرش عظیم پر بٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلوے جو تھے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب جب محبوب محبوبوں کے پاس آتے ہیں محبوب کے پاس آتا ہے تو کچھ تحفے تحائف لے کر آتا ہے. آپ میرے محبوب ہیں آپ کیا تحفہ لے کر میری بارگاہ میں آئے ہیں. تو اللہ کے سونے سونے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا نے عرض کی یا رب العالمین میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کر آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بڑی محبت سے فرمایا اے محبوب وہ کون سا تحفہ ہے جو میرے پاس نہیں ہے. عرض کی تھی اے اللہ تیری ذات قادر ہے میں عاجزی کا تحفہ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے. فرمایا اے محبوب میں نے آپ کے درجات کی بلندی کی انتہا کر دی. وَرَآنَ لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند فرما دیا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے واپس آئے چھٹے آسمان پر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی ہے امام الانبیاء واپس جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ یا رب العالمین یہ تخفیف فرمائے میں اپنی قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں یہ اتنی عبادت نہیں کریں گے 50 نمازیں. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 معاف فرما دی. پھر حضور واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ اکبر. پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے اور اسی طرح 9 مرتبہ گئے. ایک مرتبہ اپنی ذات کے لیے یعنی دیدار خدا بندی کے لیے اور پھر 9 مرتبہ اپنی امت کی عبادت کی تخفیف کے لیے. جب 9 مرتبہ گئے نا تو 5 نمازیں معاف ہوتی 45 معاف ہو گئی. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی ایک مرتبہ پھر جائیے 5 نمازوں کے اندر بھی تخفیف کرائیے. میری امت 3 نمازیں نہیں پڑھتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اے میرے نبوت کے بھائی اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پھر جاؤں. اب یہ تحفہ بالکل ہی کم رہ گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ. 50 نمازوں کا حکم دیا تو یہ تو بدل گئی نا 5 رہ گئی لیکن اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. فرمایا اے محبوب میری بات وہی ہے جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا ثواب 50 کا عطا فرماتا ہوں. اور فرمایا آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ بیت اللہ شریف سے چلے ہیں اور عرش عظیم پر آئے تشریف لائے ہیں. فرمایا جو بندہ ایک دن میں 5 نمازیں پڑھے گا فرمایا صلاۃ معراج المومن یہ بندہ مومن کی معراج ہوگی. آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا ہے اور آپ کی امت کی معراج یہ ہے کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں گے میں انہیں معراج کا ثواب عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ میرے آقا کریم کی امت ہے جس کو ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
حضور نے ارشاد فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھے اشراق تک، سورج نکلنے تک، حتیٰ کہ سورج نکل آئے تو 2 نفل پڑھے، میرا اللہ اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب بتاؤ۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کون سی کمی ہے؟ فرمایا میری امت تمام امتوں سے بہتر ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور میں تمام انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہوں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا میں جنت کے اندر داخل ہوں گا، اور پھر میری امت اور پھر باقی امتیں داخل ہوں گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور عشق عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو حضور کی محبت اور آپ کی غلامی، مجھے اور میری نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ادب اور عشق عطا فرمائے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔